سورہ سبا، سورہ سبا کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ سبا کی ایک آیت وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ کے علاوہ مکیہ ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس میں 6 رکوع اور 54 آیتیں ہیں۔ سبا نام رکھنے کی وجہ، سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام ہے، اور یہ قبیلہ اپنے دادا سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 15 سے قوم سبا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ سبا کہتے ہیں۔ سورہ سبا کے مضامین، سورہ سبا چونکہ مکی صورت ہے، اس لیے دیگر مکی صورتوں کی طرح اس کا بھی مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل قائم کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ کافر قیامت کا صاف انکار کرتے ہیں۔ نیز قیامت قائم ہونے کو قسم کے ساتھ بیان فرمایا، اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل دی گئی۔ نمبر 2، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور سبا والوں پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل دیے گئے اور مشرکین کے شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ نمبر 4، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے عموم کو بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ہر زمانے میں مالدار کافروں نے ہی اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا۔ نمبر 5، یہ بیان کیا گیا کہ مشرکین قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے گمان میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں بلکہ کسی کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے، اور کفار کے اس نظریے کا رد کیا گیا۔ نمبر 6، آخر میں کفار کو غور و فکر کرنے اور انہیں قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ سورہ احزاب کے ساتھ مناسبت، سورہ سبا کی اپنے سے ماقبل سورت احزاب کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ احزاب کے آخر میں بیان ہوا تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی توبہ قبول فرمائے۔ اور سورہ سبا کی ابتدا میں بیان ہوا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، تو گویا کہ یہ بتا دیا گیا کہ جو آسمانوں اور زمینوں میں تمام چیزوں کا مالک ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مشرکوں اور منافقوں کو عذاب دے اور مسلمانوں کو ثواب عطا کرے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ احزاب میں بیان ہوا کہ کفار و مشرکین مذاق کے طور پر قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور سورہ سبا میں بیان ہوا کہ کفار و مشرکین قیامت کا صاف انکار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی کامل شکر اور ہر طرح کی تعریف کا مستحق صرف وہ معبود ہے جو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں موجود ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اور جن معبودوں کی کفار عبادت کرتے ہیں وہ کسی تعریف کے مستحق ہیں اور نہ ہی کسی چیز کے مالک ہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، یعنی جیسے دنیا میں حمد کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے ویسے ہی آخرت میں بھی حمد کا مستحق وہی ہے، کیونکہ دونوں جہان اسی کی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی حمد میں فرق، دنیا اور آخرت کی حمد میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں بندوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا واجب ہے، کیونکہ دنیا مکلف بنائے جانے کا مقام ہے، جبکہ آخرت میں حمد و ثنا واجب نہیں، کیونکہ آخرت میں مکلف بنائے جانے کا مقام نہیں۔ آخرت میں اہل جنت نعمتوں کے سرور اور راحتوں کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے۔ آخرت میں اہل جنت کی حمد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ ترجمہ، اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں گے، تو کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ
ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ترجمہ: اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا. بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے، وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ ٹھہرنے کے گھر میں اتارا. ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت کو تسبیح اور حمد کا اس طرح الہام ہوگا جیسے سانس آتا جاتا ہے. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی تعریف اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے. جیسے قیامت میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت حمد ہوگی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ترجمہ: قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کرے. لیکن وہ حمد چونکہ بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اس لیے زیر تفسیر آیت کا حصر درست ہے. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. ترجمہ: وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہی مہربان بخشنے والا ہے. یعلم، وہ جانتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے اور ان میں لوگوں کا دنیاوی اور اخروی فائدہ ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، جیسا کہ بارش کا پانی، مردے اور دفینے، یوں ہی جو زمین سے نکلتا ہے جیسے سبزہ، درخت، چشمے، کانے اور حشر کے وقت مردے. پھر جو کچھ آسمان کی طرف سے اترتا ہے جیسے بارش، برف، اولے، طرح طرح کی برکتیں اور فرشتے، اور اسی طرح جو آسمانوں میں چڑھتا ہے جیسے فرشتے، دعائیں اور بندوں کے عمل، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. اور وہی اپنی نعمتوں پر حمد کرنے والوں پر مہربان ہے اور حمد میں کمی کرنے والوں کو اپنے لطف و کرم سے بخشنے والا ہے. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ترجمہ: اور کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہ آئے گی. تم فرماؤ کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم جو غیب جاننے والا ہے، بے شک وہ قیامت تم پر ضرور آئے گی. آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور ذرے سے بھی کوئی چھوٹی اور بڑی چیز نہیں ہے مگر وہ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے. وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے کفار نے کہا کہ ہم پر قیامت نہ آئے گی. ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کفار سے فرما دیں کہ قیامت کیوں نہیں آئے گی. میرے رب عز و جل کی قسم، بے شک قیامت تم پر ضرور آئے گی. میرے رب عز و جل کی شان یہ ہے کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اس سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں. جب ہر چیز اسے معلوم ہے تو قیامت کا آنا اور اس کے قائم ہونے کا وقت بھی اس کے علم میں ہے. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. قیامت کا انکار کرنے والوں کا ایک یہ اعتراض تھا کہ انسانوں کے اجزاء بکھرنے کے بعد اس طرح کیسے جمع ہو سکیں گے کہ کسی کے بدن کا کوئی جز دوسرے کے بدن میں نہ پہنچنے پائے. اس آیت میں اس اعتراض کا انتہائی نفیس طریقے سے جواب دیا گیا کہ تم نے مخلوق کی پرا گندگی کو دیکھا ہے جبکہ خالق کی قدرت و علم کا اندازہ نہ کیا کہ وہ ہر بدن کے ہر ذرے کو جانتا ہے. آیت کے آخری حصے میں ارشاد فرمایا کہ ذرے سے بھی چھوٹی اور بڑی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک صاف بیان کرنے والی کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو.
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ ترجمہ: تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو بدلہ دے، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں کو بدلہ دے۔ اس آیت میں قیامت قائم کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت تم پر ضرور آئے گی تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو بدلہ دے۔ ان عظیم صفات والے لوگوں کے لیے ایمان اور اچھے اعمال کے بدلے میں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ ذرے سے بھی چھوٹی بڑی ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بدلہ دے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے وہ کام کیے جن کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حکم دیا، اور جن کاموں سے منع کیا ان سے اپنے رب عز و جل کی اطاعت کرتے ہوئے رک گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب عز و جل کی طرف سے بخشش اور قیامت کے دن جنت میں عزت کی روزی ہے۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور جنہوں نے ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں کوشش کی ان کے لیے سخت عذاب میں سے دردناک عذاب ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جنہوں نے ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیتوں میں کوشش کی۔ اس سے پہلی آیت میں قیامت کے دن اہل ایمان کا حال بیان کیا گیا، اور اس آیت میں کفار کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں کوشش کی اور ان پر اعتراضات کر کے اور انہیں شعر اور جادو وغیرہ بتا کر لوگوں کو ان کی تصدیق کرنے سے روکنا چاہا، ان کے لیے سخت عذاب میں سے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں کوشش کی دو اقسام۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں کوشش دو طرح کی ہے، ایک اچھی اور دوسری بری۔ قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے یا سمجھانے کی کوشش، ان سے مسائل و اسرار نکالنے کی کوشش اچھی اور عبادت ہے، لیکن انہیں غلط ثابت کرنے، ان میں باہمی ٹکراؤ دکھانے اور انہیں جھٹلانے کی کوشش بری اور کفر ہے۔ یہاں آیت میں یہ دوسری کوشش مراد ہے۔ کفار کی جانب سے قرآن پاک کی آیتوں پر اعتراضات وغیرہ کا مزید بیان اسی صورت کے آخری رکوع میں آئے گا۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ترجمہ: اور جنہیں علم دیا گیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اور وہ عزت والے حمد کے مستحق اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور جنہیں علم دیا گیا ہے وہ سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں اہل ایمان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب یا اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالی عنہم، وہ جانتے، دیکھتے اور سمجھتے ہیں کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اور وہ قرآن عزت والے اور حمد کے مستحق اللہ تعالیٰ کے راستے یعنی دین اسلام کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ ترجمہ: اور کافر بولے کہ ہم تمہیں ایسا مرد بتا دیں جو تمہیں خبر دے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تم دوبارہ نئی پیدائش میں ہوگے۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا۔ اس آیت میں کفار کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ کافروں نے تعجب کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم تمہیں ایک ایسے مرد کے بارے میں بتا دیں جو تمہیں عجیب و غریب خبر دے کہ جب تم مرنے کے بعد بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ وہ مرد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد۔ ترجمہ: کیا اس نبی نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے پاگل پن کا مرض ہے؟ بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں ہیں۔
افترا علی اللہ کذبا، کیا اس نبی نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اس آیت میں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ کفار کی گفتگو کا بقیہ حصہ ہے، اور ایک احتمال یہ ہے کہ جو کفار گفتگو سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ کیا اس نبی نے اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بات منسوب کر کے اس پر جھوٹ باندھا ہے، یا اسے پاگل پن کا مرض ہے جو وہ ایسی عجیب و غریب باتیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی اس بات کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ دونوں باتیں نہیں، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں باتوں سے پاک اور بری ہیں، بلکہ وہ کافر جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور حساب کا انکار کرنے والے ہیں وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں ہیں، اور وہ اس چیز سے غافل ہیں۔ افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب۔ ترجمہ، تو کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جو آسمان اور زمین میں ان کے آگے اور پیچھے ہے، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، بے شک اس میں ہر رجوع لانے والے بندے کے لیے نشانی ہے۔ افلم یروا، تو کیا انہوں نے نہ دیکھا؟ کفار کا رد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ اندھے ہیں کہ انہوں نے آسمان و زمین کی طرف نظر ہی نہیں ڈالی اور اپنے آگے پیچھے دیکھا ہی نہیں، جو انہیں معلوم ہو جاتا کہ وہ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں اور وہ زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نہیں جا سکتے اور خدا کے ملک سے نہیں نکل سکتے، اور انہیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے آیات اور رسول کی تکذیب و انکار کے دہشت انگیز جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے خوف نہ کھایا اور اپنی اس حالت کا خیال کر کے نہ ڈرے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کی تکذیب و انکار کی سزا میں قارون کی طرح انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ بے شک زمین و آسمان کی طرف نظر کرنے اور ان میں غور و فکر کرنے میں اور اپنے رب عز و جل کی طرف رجوع لانے والے ہر بندے کے لیے نشانی ہے، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اور اس کے منکر کو عذاب دینے پر اور ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل دیا، اے پہاڑوں اور پرندوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ وَلَقَدْ، اور بے شک۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 فضائل بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف سے بڑا فضل دیا۔ نمبر 2، پہاڑوں اور پرندوں کو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تسبیح کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 3، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لوہا نرم فرما دیا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے مزید 4 فضائل۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 فضائل تو اس آیت میں بیان ہوئے، مزید 4 فضائل ان آیات میں بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زبور عطا فرمائی گئی، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ نمبر 2، انہیں کثیر علم عطا فرمایا گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا۔ نمبر 3، انہیں غیر معمولی قوت سے نوازا گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ترجمہ، اور ہمارے نعمتوں والے بندے داؤد کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ نمبر 4، انہیں زمین میں خلافت سے سرفراز کیا گیا، چنانچہ ارشاد فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ ترجمہ، اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل دیا۔ آیت کے اس حصے میں بڑے فضل سے مراد نبوت اور کتاب ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ملک ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے آواز کی خوبصورتی وغیرہ تمام چیزیں مراد ہیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ عطا کی گئیں۔
حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کے فضل میں فرق۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف سے بڑا فضل دیا، جبکہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرح کے فضل اور فضل کے کمال کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ترجمہ، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ یا جبال، اے پہاڑوں، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ اے پہاڑوں اور اے پرندوں، جب حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تسبیح کریں تو تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کرو۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تسبیح کرتے تو پہاڑوں سے بھی تسبیح سنی جاتی اور پرندے جھک آتے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ نوٹ: حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فضیلت کا بیان سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79 میں بھی گزر چکا ہے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم فرما دیا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں آتا تو موم یا گندھے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے جو چاہتے بغیر آگ کے اور بغیر ٹھوکے پیٹے بنا لیتے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لوہا نرم کیے جانے کا سبب، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لوہا نرم کرنے کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے حالات کی جستجو کے لیے اس طرح نکلتے کہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان نہ سکیں، اور جب کوئی ملتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان نہ پاتا تو اس سے دریافت کرتے کہ داؤد کیسا شخص ہے، وہ شخص ان کی تعریف کرتا۔ اس طرح جن سے بھی اپنے بارے میں پوچھتے تو سب لوگ آپ کی تعریف ہی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں ایک فرشتہ بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی حسب عادت یہی سوال کیا تو فرشتے نے کہا، داؤد ہیں تو بہت ہی اچھے آدمی، کاش ان میں ایک خصلت نہ ہوتی۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا، اے خدا کے بندے، وہ کون سی خصلت ہے؟ اس نے کہا، وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ بیت المال سے لیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال میں آیا کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المال سے وظیفہ نہ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ ان کے لیے کوئی ایسا سبب بنا دے جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل و عیال کا گزارا کر سکیں اور بیت المال یعنی شاہی خزانے سے آپ کو بے نیازی ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرہ سازی کی صنعت کا علم دیا۔ سب سے پہلے ذرہ بنانے والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ ایک ذرہ بناتے تھے اور وہ 4000 درہم میں بکتی تھی۔ اس میں سے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ فرماتے اور فقراء و مساکین پر بھی صدقہ کرتے۔ نوٹ: حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فضیلت کا بیان سورہ انبیاء کی آیت نمبر 80 میں بھی گزر چکا ہے۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر۔ ترجمہ کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو اور تم سب نیکی کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ ان اعمل سابغات کہ کشادہ زرہیں بناؤ۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لوہا نرم کر کے ان سے فرمایا، کشادہ زرہیں بناؤ اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو کہ اس کے حلقے ایک جیسے اور متوسط ہوں، بہت تنگ یا کشادہ نہ ہوں۔ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کمائی نہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ عظمت و فضیلت رکھنے والی کسی شخصیت کا ذریعہ معاش کے لیے کوئی صنعت اور فن سیکھنا جائز ہے، اور اس سے ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہ ہوگی، بلکہ ان کی فضیلت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، کیونکہ اس سے ان کی عاجزی کا اظہار ہوگا اور دوسروں سے بے نیازی بھی حاصل ہوگی۔ یاد رہے کہ عمومی طور پر ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائے اور اس سے خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ احادیث میں اس کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ترغیب کے لیے یہاں اس کے 6 فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے ہرگز اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ نمبر 2، حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی اس سے بہتر کوئی کمائی نہیں جو وہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے کمائے، اور وہ جو کچھ اپنی ذات، اپنے اہل خانہ، اپنی اولاد اور اپنے خادم پر خرچ کرتا ہے وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
گناہوں میں سے بہت سے گناہ ایسے ہیں جنہیں نہ نماز مٹاتی ہے، نہ روزہ مٹاتا ہے، نہ حج اور عمرہ مٹاتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر کون سی چیز ان گناہوں کو مٹاتی ہے؟ ارشاد فرمایا، رزق تلاش کرنے میں غمزدہ ہونا۔ نمبر 5، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص رسی لے کر جائے اور اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا لا کر بیچے اور سوال کی ذلت سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو بچائے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے کہ لوگ اسے دیں یا نہ دیں۔ نمبر 6، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک انصاری نے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہے، اور وہ ایک ٹاٹ ہے جس کا ایک حصہ ہم اوڑھتے ہیں اور ایک حصہ بچھاتے ہیں، اور ایک لکڑی کا پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، دونوں چیزوں کو میرے حضور حاضر کرو۔ انہوں نے حاضر کر دی تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے دستے مبارک میں لے کر ارشاد فرمایا، انہیں کون خریدتا ہے؟ ایک صاحب نے عرض کی، 1 درہم کے عوض میں خریدتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ یہ بات 2 یا 3 بار فرمائی تو کسی اور صاحب نے عرض کی، میں 2 درہم کے بدلے لیتا ہوں۔ انہیں یہ دونوں چیزیں دے دی اور درہم لے لیے، اور انصاری کو دونوں درہم دے کر ارشاد فرمایا، ایک کا غلہ خرید کر گھر ڈالاؤ اور ایک کی کلاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ وہ لے کر حاضر ہوئے تو حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے اس میں دستہ ڈالا اور فرمایا، جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو، اور 15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں، یعنی اتنے دنوں تک یہاں حاضر نہ ہونا۔ وہ گئے اور لکڑیاں کاٹ کر بیچتے رہے۔ 15 دن بعد حاضر ہوئے تو ان کے پاس 10 درہم تھے۔ چند درہم کا کپڑا خریدا اور چند کا غلہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال تمہارے منہ پر چھالا بن کر آتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور تم سب نیکی کرو، یعنی اے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے گھر والوں، تم سب نیک اعمال کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں تو میں تمہیں ان کی جزا دوں گا۔ نیک اعمال کی توفیق پانے کے لیے ایک وظیفہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز سے پہلے 100 مرتبہ یا بصیرو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت میں اضافہ فرما دے گا اور اسے اچھی باتوں نیک کاموں کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ ترجمہ، اور ہوا کو سلیمان کے قابو میں دے دیا، اس کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور کچھ جن قابو میں دے دیے جو اس کے آگے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہوا کو سلیمان کے قابو میں دے دیا۔ یہاں سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قابو میں دے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو کیلولہ استخر میں فرماتے۔ یہ ملک فارس کا ایک شہر ہے اور دمشق سے 1 مہینے کی راہ پر ہے، اور شام کو استخر سے روانہ ہوتے تو رات کو کابل میں آرام فرماتے۔ یہ بھی تیز سوار کے لیے 1 مہینے کا راستہ ہے۔ نوٹ: حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فضیلت کا بیان سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81 میں بھی گزر چکا ہے۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ چشمہ 3 دن تک سرزمین یمن میں پانی کی طرح جاری رہا۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ چشمہ ہر مہینے میں 3 دن جاری رہتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیا، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور کچھ جن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا اور انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے احکام کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ نوٹ: حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس فضیلت کا بیان سورہ انبیاء کی آیت نمبر 82 میں بھی گزر چکا ہے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرے،
ارشاد فرمایا کہ جنات میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری نہ کی تو ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے جنوں کو آخرت میں بھڑکتی آگ کا عذاب چکھایا جائے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ عذاب دنیا میں ہی چکھایا گیا، اور یہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات پر ایک ایسا فرشتہ مقرر فرما دیا جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا تھا، اور جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت سے روح گردانی کرتا تو وہ فرشتہ آگ کے کوڑے سے اس جن کو ایسی ضرب مارتا کہ وہ اسے جلا کر رکھ دیتی۔ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقلیل من عبادی الشکور۔ ترجمہ، وہ جنات سلیمان کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر پیالے اور ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ اے داؤد کی آل، شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر والے کم ہیں۔ یعملون له ما یشاء، وہ جنات سلیمان کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا۔ اس آیت میں بیان ہوا کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے۔ ان میں سے چند چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، اونچے اونچے محل، عالیشان عمارتیں، مسجدیں، اور انہی میں سے بیت المقدس بھی ہے۔ نمبر 2، تانبے، بلور اور پتھر وغیرہ سے درندوں اور پرندوں وغیرہ کی تصویریں۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویر بنانا حرام نہ تھا۔ نمبر 3، بڑے بڑے حوضوں کے برابر کھانے کے پیالے۔ یہ پیالے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ایک پیالے میں 1000 آدمی کھانا کھاتے تھے۔ نمبر 4، ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ یہ دیگیں اپنے پایوں پر قائم تھیں اور بہت بڑی تھیں، حتیٰ کہ اپنی جگہ سے ہٹائی نہیں جا سکتی تھیں۔ لوگ سیڑھیاں لگا کر ان پر چڑھتے تھے، اور یہ یمن میں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فرمایا، اے داؤد کی آل، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرو جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں۔ آیت اعملوا آل داود شکرا سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، شکر بڑی عبادت ہے جو گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دین میں بھی جاری تھی۔ نمبر 2، جس قدر رب تعالیٰ کی نعمتیں بندے پر زیادہ ہوں اسی قدر شکر زیادہ کرنا چاہیے۔ نمبر 3، نیک بندے اگرچہ تھوڑے ہوں یہ برے بندوں سے افضل ہیں خواہ وہ کتنے ہی زیادہ ہوں۔ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ ترجمہ، پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت زمین کی دیمک نے ہی بتائی جو اس کا عصا کھا رہی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آ رہا تو جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے۔ فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تھی کہ ان کی وفات کا حال جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جن غیب نہیں جانتے۔ پھر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات دستور کے مطابق اپنی خدمتوں میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حال پر رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہیں ہوا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ 2 ماہ اور اس سے زیادہ عرصے تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی نماز بہت لمبی ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے پورے 1 سال بعد تک جنات آپ علیہ السلام کی وفات پر مطلع نہ ہوئے اور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیمک نے آپ علیہ السلام کا عصا کھا لیا، اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے سے قائم تھا زمین پر تشریف لے آیا۔ اس وقت جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مقدس اجسام وفات کے بعد گلنے اور مٹنے سے محفوظ ہیں۔ فلما خر، پھر جب سلیمان زمین پر آیا، یعنی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر تشریف لایا تو جنوں پر
یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے مطلع ہو جاتے اور اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے اور 1 سال تک عمارت کے کاموں میں تکلیف اور مشقتیں اٹھاتے نہ رہتے۔ مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جنات کو اس کی تکمیل کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے دعا کی کہ آپ کی وفات جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ عمارت کی تکمیل تک مصروف عمل رہیں اور انہیں جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ باطل ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 53 سال ہوئی۔ 13 سال کی عمر شریف میں آپ علیہ السلام سلطنت کے تخت پر تشریف فرما ہوئے اور 40 سال تک حکمرانی فرمائی۔ جنات کو غیب کا علم حاصل نہیں۔ اس آیت کے آخری حصے تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین سے معلوم ہوا کہ جنات کو غیب کا علم حاصل نہیں ہے۔ فی زمانہ عوام کی اکثریت اس جہالت میں مبتلا ہے کہ وہ عاملوں کے ذریعے جنات سے آئندہ کے احوال معلوم کرتے ہیں۔ اس طرح بعض مرد اور عورتیں بزرگوں کی سواری آنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگ عقیدت میں ان سے اپنے معاملات کے بارے میں دریافت کرتے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو یقین کی حد تک سچا تصور کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جنات سے غیب کی بات پوچھنی حماقت اور اشد حرام ہے اور ان کی دی ہوئی خبر پر یقین رکھنا کفر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، اور اگر غیب کی بات ان سے دریافت کرنی ہو، جیسے بہت لوگ حاضرات کر کے موکلاں جن سے پوچھتے ہیں فلاں مقدمے میں کیا ہوگا، فلاں کام کا انجام کیا ہوگا، یہ حرام ہے اور کہانت کا شعبہ، بلکہ اس سے بدتر۔ زمانہ کہانت میں جن آسمانوں تک جاتے اور ملائکہ کی باتیں سنا کرتے، ان کو جو احکام پہنچنے ہوتے اور وہ آپس میں تذکرہ کرتے تو یہ چوری سے سن آتے اور سچ میں دل سے جھوٹ ملا کر کاہنوں سے کہہ دیتے، جتنی بات سچی تھی واقع ہوتی۔ زمانہ اقدس حضور سید عالم علیہ السلام سے اس کا دروازہ بند ہو گیا، آسمانوں پر پہرے بیٹھ گئے۔ اب جن کی طاقت نہیں کہ سننے جائیں، جو جاتا ہے ملائکہ اس پر شہاب مارتے ہیں، جس کا بیان سورہ جن شریف میں ہے۔ تو اب جن غیب سے نرے جاہل ہیں، ان سے آئندہ کی بات پوچھنی عقلاً حماقت اور شرعاً حرام، اور ان کی غیب دانی کا اعتقاد ہو تو کفر۔ حضرت علامہ مفتی محمد وقار الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کسی مرد یا عورت پر کسی بزرگ کی سواری نہیں آتی، یہ دعویٰ فریب ہے، صرف جنات کا اثر ہوتا ہے اور وہ بھی کسی پر۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ ترجمہ: بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ تھے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية، بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی۔ ان آیات میں ایک ایسی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے کثیر نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی بجائے اس کی نافرمانی کرنے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سیلاب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ قوم سبا کا تعارف۔ سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام ہے اور یہ قبیلہ اپنے دادا سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کسی مرد کا نام ہے یا عورت کا یا کسی سرزمین کا نام ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا سبا ایک مرد تھا اور اس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن میں آباد ہو گئے تھے اور 4 شام میں چلے گئے تھے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن کی حدود میں جس جگہ یہ لوگ آباد تھے وہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی تھی۔ اس نشانی کی تفصیل یہ ہے کہ ان کے شہر مارب کے دونوں طرف کثیر باغات تھے اور ان باغوں میں پھلوں کی انتہائی کثرت تھی۔ ان لوگوں سے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے کہا گیا کہ اپنے رب عز و جل کا رزق کھاؤ اور اس نعمت پر اس کی طاعت و عبادت بجا لاؤ۔ تمہارا شہر پاکیزہ شہر ہے جس میں لطیف آب و ہوا اور صاف ستھری سرزمین ہے،
اس میں مچھر، مکھی، کھٹمل، سانپ اور بچھو وغیرہ کوئی چیز نہیں. اور ہوا کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ اگر کہیں دوسرے علاقے کا کوئی شخص اس شہر سے گزر جائے اور اس کے کپڑوں میں جوئیں ہوں تو سب مر جائیں. اگر تم اپنے رب عز و جل کی روزی پر شکر ادا کرو اور اس کی اطاعت بجا لاؤ تو وہ بخشش فرمانے والا ہے. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ترجمہ: تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جو کڑوے پھل والے اور جھاؤ والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے. فأعرضوا، تو انہوں نے منہ پھیرا، یعنی سبا والوں نے اس نعمت کی شکر گزاری سے منہ پھیرا اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی. حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 13 نبی بھیجے جنہوں نے ان کو حق کی دعوتیں دی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں اور اس کے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ ایمان نہ لائے. اور انہوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا دیا اور کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم پر خدا کی کوئی نعمت ہے. تم اپنے رب عز و جل سے کہہ دو کہ اس سے ہو سکے تو وہ ان نعمتوں کو روک لے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا. یہاں سے ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا کہ ان کی نافرمانی کے سبب ہم نے ان پر عظیم سیلاب بھیجا جس سے ان کے باغ اور اموال سب ڈوب گئے اور ان کے مکانات ریت میں دفن ہو گئے اور وہ اس طرح تباہ ہوئے کہ ان کی تباہی عرب کے لیے مثال بن گئی. اور ان کے خوبصورت باغوں کو ایسے 2 باغوں میں بدل دیا جو کڑوے اور انتہائی بد مزہ پھل والے تھے اور ان میں جھاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں جیسی ویرانوں میں اگ آتی ہیں. اس طرح کی جھاڑیوں اور وحشت ناک جنگل کو جو ان کے خوشنما باغوں کی جگہ پیدا ہو گیا تھا اس لیے اسے باغ فرمایا گیا. قوم سبا کے واقعے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے نصیحت. علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو نصیحت کرنا ہے کہ وہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو انہیں بھی ان جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہم بھی آئے دن سمندری طوفان اور سیلاب سے ہونے والی عبرت ناک تباہی کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن افسوس اس کے باوجود بھی ہم اپنی عملی حالت سدھارنے کی بجائے اپنی سابقہ نافرمانی والی روش ہی اختیار کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، آمین. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. ترجمہ: ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے یہ بدلہ دیا اور ہم اسی کو سزا دیتے ہیں جو ناشکرا ہو. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا، یعنی ہم نے انہیں ان کی ناشکری اور ان کے کفر کی وجہ سے یہ بدلہ دیا اور ہم ایسی سزا اسی کو دیتے ہیں جو نعمتوں کی ناشکری اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے. ناشکری مصائب کا سبب ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان ناشکری کرنے کی وجہ سے خود مصیبت کا شکار ہوتا ہے. یہی بات ایک اور آیت سے بھی معلوم ہوتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. ترجمہ: اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو امن و اطمینان والی تھی، ہر طرف سے اس کے پاس اس کا رزق کثرت سے آتا تھا. تو وہاں کے رہنے والے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے تو اللہ نے ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ
سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین۔ ترجمہ: اور ہم نے ان سبا والوں اور ان کے شہروں کے درمیان بہت سی نمایاں بستیاں بنا دی جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ان بستیوں میں سفر کو ایک اندازے پر رکھا، اور انہیں فرمایا ان میں راتوں اور دنوں کو امن و امان سے چلو۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے ان میں اور ان کے شہروں کے درمیان بنا دی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے شہر سبا میں اور دوسرے شہروں کے درمیان بہت سی نمایاں بستیاں بنا دی جن میں ہم نے برکت رکھی تھی کہ وہاں کے رہنے والوں کو وسیع نعمتیں، پانی، درخت اور چشمے عنایت کیے۔ ان دوسرے شہروں سے مراد شام کے شہر ہیں، اور سبا سے شام تک کے سفر کرنے والوں کو اس راستے میں کھانا اور پانی ساتھ لے جانے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ اور فرمایا کہ ان بستیوں میں سفر کو ایک اندازے پر رکھا تاکہ چلنے والا ایک مقام سے صبح چلے تو دوپہر کو ایک آبادی میں پہنچ جائے جہاں ضروریات کے تمام سامان میسر ہوں، اور جب دوپہر کو چلے تو شام کو ایک شہر میں پہنچ جائے۔ یمن سے شام تک کا تمام سفر اسی آسائش کے ساتھ طے ہو سکے۔ اور ہم نے ان سے کہا کہ ان بستیوں میں راتوں اور دنوں کو امن و امان سے چلو، نہ راتوں میں کوئی کھٹکا، نہ دنوں میں کوئی تکلیف، نہ دشمن کا اندیشہ، نہ بھوک پیاس کا غم۔ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ ترجمہ: تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفروں میں دوری ڈال دے، اور انہوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا تو ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا اور انہیں بالکل جدا جدا کر دیا۔ بے شک اس میں ہر بڑے صبر والے، ہر بڑے شکر والے کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، خوشحالی اور نعمتوں کی کثرت والے ان حالات کی بنا پر اترانے اور تکبر کرنے لگے، اور مالداروں میں حسد پیدا ہوا کہ ہمارے اور غریبوں کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ یوں ہی جو امن و عافیت انہیں حاصل تھی، جیسے منزلیں قریب قریب ہیں اور لوگ خرامہ خرامہ ہوا خوری کرتے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دوسری آبادی آ جاتی ہے، وہاں آرام کرتے ہیں، نہ سفر میں تھکان ہے نہ کوف۔ اس پر انہوں نے قناعت نہ کی اور یہ تمنا کرنے لگے کہ اگر منزلیں دور ہوتی، سفر کی مدت دراز ہوتی، راستے میں پانی نہ ملتا، جنگلوں اور بیابانوں میں سے گزر ہوتا تو ہم توشہ ساتھ لیتے، پانی کے انتظام کرتے، سواریاں اور خدام ساتھ رکھتے، سفر میں مشقت اٹھانے کا لطف آتا اور امیر و غریب کا فرق ظاہر ہوتا۔ اس پر انہوں نے یہ دعا کی، اے ہمارے رب عز و جل ہمارے اور شام کے درمیان جنگل اور بیابان کر دے تاکہ بغیر توشہ اور سواری کے سفر نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی اور ان شہروں کو ویران کر دیا۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا، یعنی سبا والوں نے تکبر اور سرکشی کر کے خود اپنا ہی نقصان کیا، تو ہم نے انہیں بعد والوں کے لیے قصے کہانیاں بنا دیا تاکہ وہ ان کے احوال سے عبرت حاصل کریں، اور ان قبیلوں کو ایک دوسرے سے بالکل جدا جدا کر دیا۔ وہ بستیاں غرق ہو گئیں اور لوگ بے گھر ہو کر جدا جدا شہروں میں پہنچے۔ قبیلہ غسان شام میں، قبیلہ ازد عمان میں، قبیلہ خزاعہ تہامہ میں، آل خزیمہ عراق میں، اور اوس خزرج کا دادا عمر بن عامر مدینے میں پہنچا۔ بے شک سبا والوں کے اس واقعے میں ہر بڑے صبر والے اور ہر بڑے شکر والے کے لیے ضرور نشانیاں ہیں کہ صبر و شکر مومن کی صفت ہے۔ جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب نعمت پاتا ہے تو شکر بجا لاتا ہے۔ امن و عافیت بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ سبا والوں کے طرز عمل اور ان کے انجام سے معلوم ہوا کہ امن و عافیت اور سکون و راحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور جسے یہ نعمتیں حاصل ہوں اسے ان پر تکبر و غرور کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان نعمتوں کے مقابلے میں بے امنی اور مشقت کی تمنا اور دعا نہیں کرنی چاہیے۔ صبر اور شکر مومن کی دو صفات ہیں۔ معلوم ہوا کہ صبر اور شکر مومن کی دو بہترین صفات ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے معاملے پر تعجب ہوتا ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہے، اور یہ مقام اس کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ اگر وہ نعمتوں کے ملنے پر شکر کرے تو اسے اجر ملتا ہے، اور اگر وہ مصیبت آنے پر صبر کرے تو بھی اسے اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو یہ عظیم صفات نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صابر و شاکر کون؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ لوگ بھی صابر و شاکر شمار ہوتے ہیں جن کا اس حدیث پاک میں ذکر ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس نے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو پیش نظر رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے، اور جس نے دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو پیش نظر رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے صابر و شاکر نہیں لکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا صابر و شاکر بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا تو وہ لوگ شیطان کے پیروکار بن گئے سوائے مومنوں کے ایک گروہ کے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور بے شک ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا، یعنی ابلیس جو گمان رکھتا تھا کہ وہ بنی آدم کو شہوت و حرص اور غضب کے ذریعے گمراہ کر دے گا، یہ گمان اس نے اہل سبا پر بلکہ تمام کافروں پر سچا کر دکھایا کہ وہ اس کے پیروکار ہو گئے اور اس کی اطاعت کرنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شیطان نے نہ کسی پر تلوار کھینچی نہ کسی پر کوڑے مارے، بلکہ جھوٹے وعدوں اور باطل امیدوں سے اس نے اہل باطل کو گمراہ کر دیا۔ شیطان اور انسان، یہ آیت مبارکہ ہر مسلمان کے لیے انتہائی قابل غور اور عبرت انگیز ہے۔ جب شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوا تو اس نے کہا تھا، رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ ترجمہ، اے رب میرے، مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں لوگوں کے لیے نافرمانی خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اب عقل بندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا اور اپنے ازلی دشمن شیطان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہتا اور اس کے بچھائے ہوئے جال میں نہ پھنستا، لیکن افسوس شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیا۔ شیطان انسان کو کفر اور گناہ پر مجبور نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں کہ شیطان انسان کو گناہ اور کفر و گمراہی پر مجبور نہیں کر سکتا، بلکہ صرف اس کے دل میں وسوسہ ڈال کر اسے بہکانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک آیت میں وضاحت ہے کہ قیامت کے دن ابلیس کہے گا، وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي۔ ترجمہ، اور مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی مگر یہی کہ میں نے تم کو بلایا تو تم نے میری مان لی۔ لہذا اس فریبی سے ہر مسلمان کو ہر وقت بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ ترجمہ، اور ہرگز بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے اور اس کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو مومنوں کے ایک گروہ کے علاوہ وہ اس کے پیروکار ہو گئے، یعنی اہل سبا نے شرک و معصیت میں شیطان کی پیروی کی، البتہ مومنوں کے گروہ نے دین کے اصول میں شیطان کی پیروی نہ کی۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ ترجمہ، اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا اور کون اس کے بارے میں شک میں ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ، اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا، یعنی جن کے حق میں شیطان کا گمان پورا ہوا اور ان پر شیطان کو کچھ زبردستی نہ تھی، مگر ہم نے اس لیے شیطان کو ان پر مسلط کیا تاکہ ہم آخرت اور ایمان لانے والوں کو ان لوگوں سے ممتاز کر دیں جو اس کے بارے میں شک کرنے والے ہیں۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب عز و جل ہر چیز پر نگہبان۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ ترجمہ، تم فرماؤ انہیں پکارو جنہیں اللہ کے سوا تم معبود سمجھتے ہو، وہ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اور ان کا ان دونوں میں کچھ حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ قل، تم فرماؤ، شکر کرنے والوں اور ناشکری کرنے والوں کے حالات اور ان کا انجام بیان کرنے کے بعد اب کفار مکہ سے کلام کیا جا رہا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مکہ مکرمہ کے کافروں سے فرما دیں کہ جن بتوں وغیرہ کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو انہیں پکارو تاکہ وہ تم پر نازل ہونے والی مصیبتیں دور کر دیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ان بتوں کا آسمان اور زمین میں کچھ حصہ ہے، اور نہ ان بتوں میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں کفر کی اجازت نہیں بلکہ کفار کے عقیدے کی برائی کا بیان ہے۔ نیز اس آیت میں نفع و نقصان کا مالک نہ ہونا بتوں کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہم کے ساتھ اس آیت کا کوئی تعلق نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مخلوق کو نفع پہنچانے اور ان سے نقصان دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اس کے شواہد قرآن و حدیث میں بکثرت مقامات پر مذکور ہیں، جیسے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوثر کا مالک کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مردے زندہ کرنے اور بیماروں کو شفا دینے کی طاقت دی۔ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔ ترجمہ، اور اللہ کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی مگر اس کی جس کے لیے وہ اجازت دے دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور فرما دی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں حق فرمایا ہے اور وہی بلندی والا بڑائی والا ہے۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اللہ کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی مگر جس کے لیے وہ اجازت دے دے۔ کفار یہ کہتے تھے کہ بت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے، اور ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس صرف اسی کی شفاعت کام دے گی جس کے لیے وہ شفاعت کرنے کی اجازت دے دے، یہاں تک کہ جب شفاعت کی اجازت دے کر شفاعت کرنے والے مومنوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور فرما دی جائے گی تو وہ خوشی میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تم سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ جواب دیں گے کہ شفاعت کرنے والوں کو ایمانداروں کی شفاعت کی اجازت دی ہے، اور یہ شفاعت اور اجازت برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بلندی والا بڑائی والا ہے۔ قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ، تم فرماؤ کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ تم خود ہی فرماؤ اللہ، اور بے شک ہم یا تم کوئی ایک ضرور ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم فرماؤ کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے والوں سے فرما دیں کہ آسمان سے بارش برسا کر اور زمین سے سبزہ اگا کر تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ اگر مشرکین اس سوال کا جواب نہ دے تو اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ خود ہی فرما دیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، کیونکہ اس سوال کا اس کے علاوہ اور کوئی جواب ہے ہی نہیں، اور فرما دے کہ بے شک ہم یا تم دونوں فریقوں میں سے ایک ضرور ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں ہے۔ اور یہ ظاہر و یقینی اور قطعی بات ہے کہ جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کو روزی دینے والا، پانی برسانے والا، سبزہ اگانے والا جانتے ہوئے بھی بتوں کو پوجے جو کہ کسی ایک ذرہ بھر چیز کے مالک نہیں، جیسا کہ اوپر آیات میں بیان ہو چکا، وہ یقیناً کھلی گمراہی میں ہے۔ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، تم فرماؤ ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے فرما دیں
کہ ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، بلکہ ہر شخص سے اس کے اپنے عمل کا سوال ہوگا اور ہر ایک اپنے عمل کی جزا پائے گا، لہذا تم اپنی فکر کرو اور اپنی اصلاح کی کوشش کرو۔ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم۔ ترجمہ، تم فرماؤ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہم میں سچا فیصلہ فرما دے گا، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ قیامت کے دن حساب کی جگہ میں ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہم میں سچا فیصلہ فرما دے گا، تو اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کو دوزخ میں داخل کرے گا، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو اسماء الفتاح اور العلیم کے خواص، اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے دو اسماء الفتاح اور العلیم کا ذکر ہوا۔ ان کے خواص بیان کرتے ہوئے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، الفتاح، اس میں مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے اور کامیابی کے اسباب حاصل ہو جاتے ہیں۔ جس نے نماز فجر کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر 71 مرتبہ اس اسم کو پڑھا تو اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا، اس کا کام آسان ہو جائے گا اور اس کی برکت سے رزق میں بھی وسعت ہوگی۔ اور العلیم، اس میں مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد کرتے رہنے والے کو علم اور معرفت حاصل ہوگی۔ قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم۔ ترجمہ، تم فرماؤ مجھے دکھاؤ تو اپنے وہ معبود جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا کر ملا رکھا ہے، ہرگز نہیں بلکہ وہ اللہ ہی عزت والا حکمت والا ہے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرمائیں کہ جن بتوں کو تم نے عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک کیا ہے، مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ وہ کس قابل ہے، کیا وہ کچھ پیدا کرتے ہیں، کیا وہ روزی دیتے ہیں، اور جب ان میں سے کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو خدا کا شریک بنانا اور ان کی عبادت کرنا کیسی عظیم خطا ہے، لہٰذا اس سے باز آ جاؤ، وہ بت ہرگز اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں بلکہ وہ اللہ عز و جل ہی عزت والا حکمت والا ہے، جبکہ تمہارے ذلیل اور خسیس شریکوں کو یہ بلند مرتبہ کہاں حاصل ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ترجمہ، ارے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف آپ کی قوم کے مشرکین کی طرف ہی رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ آپ کو عربی، عجمی، گورے، کالے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کی خوشخبری دینے والا اور کافروں کے لیے اس کے عدل کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے اور اپنی جہالت کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت عام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے، تمام انسان اس کے احاطے میں ہیں، گورے ہوں یا کالے، عربی ہوں یا عجمی، پہلے ہوں یا بعد والے، سب کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں، اور وہ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ یہ مضمون متعدد آیات میں بیان ہوا ہے اور اسی موضوع پر بہت سی احادیث بھی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت سماعت فرمائیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دی گئیں۔ نمبر 1 ماہ کی مسافت کے روب سے میری مدد کی گئی۔ نمبر 2 تمام زمین میرے لیے مسجد اور پاک کی گئی کہ جہاں میرے امتی کو نماز کا وقت ہو نماز پڑھے۔ نمبر 3 میرے لیے غنیمت حلال کی گئی جو کہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھی۔ نمبر 4 مجھے مرتبہ شفاعت عطا کیا گیا۔ نمبر 5
انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے اور میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ اس حدیث میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مخصوص فضائل کا بیان ہے، جن میں سے ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت عامہ ہے جو کہ تمام جن و انس کو شامل ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوق کے رسول ہیں، اور یہ مرتبہ خاص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے جو کہ قرآن کریم کی آیات اور کثیر احادیث سے ثابت ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ ترجمہ، اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ تم فرماؤ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اپنی جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان سے فرمائیں کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے، یعنی اگر تم مہلت چاہو تو تاخیر ممکن نہیں، اور اگر جلدی چاہو تو پہلے ہونا ممکن نہیں۔ بہر صورت اس وعدے کا اپنے وقت پر پورا ہونا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور کافروں نے کہا ہم ہرگز اس قرآن پر اور اس سے پہلی کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے، اور خوفناک منظر دیکھتے اگر تم دیکھ لیتے جب ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے، ان میں ایک دوسرے پر بات لوٹا دے گا، تو وہ جو دبے ہوئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان والے ہوتے۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا۔ اس سے پہلے توحید، رسالت اور حشر کا بیان کیا گیا، اور کفار ان تینوں چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں کفار کے عمومی کفر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت کے اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے اہل کتاب سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان کے اوصاف اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے پاتے ہیں۔ اس پر وہ غضبناک ہو کر کہنے لگے کہ ہم ہرگز اس قرآن پر اور اس سے پہلی کتابوں یعنی تورات اور انجیل وغیرہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر تم دیکھتے۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے حشر کے دن کفار کا آپس میں مکالمہ بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم وہ منظر دیکھ لو تو بڑا عبرتناک منظر دیکھو گے کہ حشر کے دن جب کافر اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے الجھنا شروع کر دیں گے۔ ان میں سے جو لوگ کمزور اور اپنے سرداروں کے تابع تھے وہ سرداروں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے نہ روکتے تو ہم ضرور ایمان والے ہوتے۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ ترجمہ، بڑے بننے والے دبے ہوئے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آئی تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، بڑے بننے والے دبے ہوئے لوگوں سے کہیں گے، یعنی سردار اپنے تابع لوگوں کو جواب دیتے ہوئے کہیں گے جب تمہارے پاس ہدایت آئی تھی تو کیا اس وقت ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوا، بلکہ تم نے خود اپنے اختیار سے گمراہی کو ترجیح دے کر کفر کیا تھا، نہ کہ ہمارے کہنے کی وجہ سے تم نے ایسا کیا۔
وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور دبے ہوئے لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے بلکہ تمہارے رات اور دن کے فریب نے ہمیں ہدایت سے روکا جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے لیے برابر والے ٹھہرائیں، اور وہ جب عذاب دیکھیں گے تو دل ہی دل میں پچھتانے لگیں گے، اور ہم کافروں کے گلے میں توق ڈالیں گے، انہیں ان کے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور دبے ہوئے بڑے بننے والوں سے کہیں گے، یعنی جب سردار اپنے تابع لوگوں کی بات کا انکار کر دیں گے تو وہ لوگ اپنے سرداروں سے کہیں گے ہم مجرم نہیں ہیں بلکہ تم شب و روز ہمارے ساتھ فریب کرتے تھے اور ہمیں ہر وقت شرک پر ابھارتے تھے جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا انکار کریں اور اس کے لیے برابر والے ٹھہرائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے اور اس کے لیے شریک ٹھہرانے لگتے تھے۔ اس آیت میں کفار کے لیے تنبیہ ہے کہ دنیا میں ان کا ایک دوسرے کی پیروی کرنا آخرت میں باہمی عداوت اور دشمنی کا سبب ہوگا۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور وہ دل ہی دل میں پچھتانے لگیں گے۔ ارشاد فرمائے کہ دونوں فریق یعنی ماتحت بھی اور سردار بھی، سرداروں کے پیچھے پیچھے چلنے والے بھی اور انہیں بہکانے والے بھی، ایمان نہ لانے پر جب جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو دل ہی دل میں پچھتانے لگیں گے۔ اس کے بعد ان کے عذاب کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم تمام کفار کو خواب بہکانے والے ہوں یا ان کے کہنے میں آنے والے یہ سزا دیں گے کہ جہنم میں ان کے ہاتھ نارے جہنم کی زنجیروں سے گردنوں تک باندھ دیں گے، یہ انہیں ان کے دنیا میں کفر اور معصیت ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے جب کبھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ تم جس ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ، اور ہم نے جب کبھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا۔ اس آیت میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تسکین خاطر فرمائی گئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کفار کی تکذیب و انکار سے رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ کفار کا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہی دستور رہا ہے، اور مالدار لوگ اسی طرح اپنے مال اور اولاد کے غرور میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرتے رہے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ دو شخص تجارت میں شریک تھے، ان میں سے ایک ملک شام کو گیا اور ایک مکہ مکرمہ میں رہا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور اس نے ملک شام میں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر سنی تو اپنے شریک کو خط لکھا اور اس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیلی حال دریافت کیا۔ اس شریک نے جواب میں لکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان تو کیا ہے لیکن چھوٹے درجے کے حقیر و غریب لوگوں کے علاوہ اور کسی نے ان کی پیروی نہیں کی۔ جب یہ خط اس کے پاس پہنچا تو وہ اپنے تجارتی کام چھوڑ کر مکہ مکرمہ آیا اور آتے ہی اپنے شریک سے کہا کہ مجھے سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ پتہ معلوم کر کے وہ شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو کیا دعوت دیتے ہیں اور ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسلام کے احکام بتائے۔ یہ باتیں اس کے دل میں اثر کر گئیں اور وہ شخص پچھلی کتابوں کا عالم بھی تھا۔ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا تم نے یہ کیسے جانا؟ اس نے کہا کہ جب کبھی کوئی نبی بھیجا گیا تو پہلے چھوٹے درجے کے غریب لوگ ہی اس کے تابع ہوئے، یہ سنت الہیہ ہمیشہ ہی جاری رہی ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مالداروں اور غریب لوگوں کا حال، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اکثر مالدار ہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہیں اور غریب لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ قانون قیامت تک رہے گا کہ اکثر سردار اور مالدار گناہوں میں پیش پیش
جبکہ غریب لوگ نیکیوں میں آگے آگے ہوں گے. آج بھی ہمارے معاشرے میں اس کی مثالیں دیکھی جا رہی ہیں. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. ترجمہ: اور انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا. یہاں مالدار کفار کے ایک باطل گمان کو بیان کیا گیا کہ انہوں نے کہا ہمارے اعمال اور افعال اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، کیونکہ اگر وہ ہمارے اعمال سے راضی نہ ہوتا تو دنیا میں ہمیں اتنا مال اور اولاد عطا نہ کرتا، اور جب ایسا ہے تو آخرت میں ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں ہمیں عزت و اکرام سے نوازا گیا، تو اگر بالفرض قیامت واقع بھی ہوئی تو ہمیں وہاں بھی رسوا نہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال باطل کا ابطال فرما دیا کہ آخرت کے ثواب کو دنیا کی معیشت پر قیاس کرنا غلط ہے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ترجمہ: تم فرماؤ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے اور تنگ فرماتا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے. قل، تم فرماؤ. اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے اس باطل خیال کا رد کرتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرما دیں بے شک میرا رب عز و جل آزمائش اور امتحان کے طور پر جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا اور تنگ فرماتا ہے. لہٰذا دنیا میں مال و دولت اور عیش و عشرت کی بہتات اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل نہیں، اور ایسے ہی مال و دولت کی تنگی اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی دلیل نہیں. یہ اس کی حکمت ہے کہ کبھی وہ گناہ گار پر مال و دولت کی وسعت کرتا ہے اور کبھی فرما بردار پر تنگی کر دیتا ہے. اس لیے آخرت کے ثواب کو دنیا کی معیشت پر قیاس کرنا غلط و بیجا ہے. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ترجمہ: اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں، مگر وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا وہ ہمارے قریب ہے. ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں کئی گنا جزا ہے، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و چین سے ہوں گے. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں. کفار اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے لوگوں پر فخر و تکبر کرتے تھے اور اپنے مال و اولاد کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب سمجھتے تھے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ صالح مومن جو مال کو راہ خدا میں خرچ کرے اسی کا مال قرب خدا کا ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ کسی کے لیے اس کا مال قرب الہی کا سبب نہیں. اور یوں ہی اس مومن کی اولاد قرب الہی کا ذریعہ ہے جو انہیں نیک عمل سکھائے، دین کی تعلیم دے اور صالح و متقی بنائے، ورنہ کسی کی اولاد اس کے لیے قرب خداوندی کا سبب نہیں. یہ بھی یاد رہے کہ صالح مومنین کے لیے ایک نیکی کے بدلے 10 سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنی خدا چاہے جزا ہے، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و چین سے ہوں گے. مال اور اولاد سے متعلق مسلمانوں کا حال. فی زمانہ مسلمانوں میں بھی مال اور اولاد کی وجہ سے لوگوں پر فخر و تکبر کرنے، غریب اور بے اولاد لوگوں کو حقیر سمجھنے، اولاد کی کثرت اور مال و دولت کی بہتات کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ تصور کرنے کا مرض عام ہے. یوں ہی اپنی اولاد کو خاطر خواہ دینی تعلیم دینے اور تقوی و پرہیزگاری سکھانے کی بجائے صرف دنیاوی علوم و فنون کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دینے کی وبا بھی عام ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. ترجمہ: کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم مال اور بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ انہیں خبر نہیں. اور ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
ترجمہ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتا، البتہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون۔ ترجمہ، اور وہ جو ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ جو ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو قرآن کریم پر زبان تان کھولتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اپنی ان باطل کاریوں سے وہ لوگوں کو ایمان لانے سے روک دیں گے اور ان کا یہ مکر و فریب اسلام کے حق میں چل جائے گا اور وہ ہمارے عذاب سے بچ رہیں گے، کیونکہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے تو عذاب اور ثواب کیسا۔ یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے اور ان کی مکاریاں انہیں کچھ کام نہ آئیں گی۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ ترجمہ، تم فرماؤ بے شک میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے رزق وسیع فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے میں اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیں کہ بے شک میرا رب عز و جل اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اپنی حکمت کے مطابق رزق وسیع فرماتا اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور اے لوگو، جو چیز تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ دنیا میں یا آخرت میں اس کے بدلے میں اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، کیونکہ اس کے سوا جو کوئی کسی کو دیتا ہے، خواہ بادشاہ لشکر کو یا آقا غلام کو یا صاحب خانہ اپنے عیال کو، وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی میں سے دیتا ہے۔ رزق اور اس سے فائدہ اٹھانے کے اسباب کا خالق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں، وہی حقیقی رزاق ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں راہ خدا میں خرچ کرنے سے متعلق 3 احادیث سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ بندے صبح کرتے ہیں مگر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ عز و جل خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، دوسرا کہتا ہے بخیل کو بربادی دے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے اور عاجزی کرنے سے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے اور بخل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون۔ ترجمہ، اور یاد کرو جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا، کیا یہ تمہیں ہی پوچھتے تھے؟ وہ عرض کریں گے تو پاک ہے، وہ نہیں بلکہ تو ہمارا دوست ہے، وہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں اکثر انہی پر یقین رکھتے تھے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب مشرکوں کو اٹھائے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کہ کیا دنیا میں یہ تمہیں ہی پوچھتے تھے؟ تو فرشتے اپنی برات کا اظہار کرتے ہوئے عرض کریں گے، اے اللہ عز و جل تو اس سے پاک ہے کہ تیرے ساتھ کسی اور کی عبادت کی جائے، ہماری ان سے کوئی دوستی نہیں بلکہ تو ہمارا دوست ہے، تو ہم کس طرح ان کے پوجنے سے راضی ہو سکتے ہیں؟ ہم اس سے بری ہیں، تو ہمیں نہیں بلکہ شیاطین کو پوچھتے تھے، کیونکہ وہ ان کی اطاعت کرتے ہوئے غیر خدا کو پوچھتے تھے،
اور ان کفار میں سے اکثر انہی شیاطین پر یقین رکھتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ ترجمہ: تو آج تم میں کوئی دوسرے کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، اور ہم ظالموں سے فرمائیں گے اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ تو آج تم میں کوئی دوسرے کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے سامنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ آج تم میں سے کوئی تمہاری پوجا کرنے والوں کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، کیونکہ کفار و مشرکین کے لیے کوئی بھی شفاعت نہ کر سکے گا۔ اور ہم قیامت کے دن ان لوگوں سے فرمائیں گے جنہوں نے کفر اور تکذیب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے اور اس بات پر قائم تھے کہ جہنم نہیں ہے، تو جب تمہیں اس میں داخل کیا گیا تو تمہارا گمان اور دعویٰ باطل ہو گیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کفار سے فرمائے گا کہ جن جھوٹے معبودوں اور بتوں سے تم نفع کی امید رکھتے تھے، آج کے دن وہ تمہیں کچھ نفع نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور ہم قیامت کے دن مشرکوں سے فرمائیں گے کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ: اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ صرف ایک مرد ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روکنا چاہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو ایک گھڑا ہوا بہتان ہے، اور کافروں نے حق کو کہا جب وہ ان کے پاس آیا یہ تو صرف ایک کھلا جادو ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں۔ اس آیت میں حضور سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن پاک کے بارے میں کفار کے بیہودہ الزامات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مکہ کے مشرکین کے سامنے سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے توحید کی حقیقت اور شرک کے بطلان پر مشتمل قرآن کی روشن آیتیں پڑھی جائیں تو وہ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک مرد ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں یعنی بتوں سے روکنا چاہتا ہے، اور وہ قرآن شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسا کلام ہے جو گھڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت جھوٹی ہے۔ اور کافروں کے پاس جب قرآن آیا تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف ایک کھلا جادو ہے۔ شرعی احکام کے مقابلے میں آباء و اجداد کی رسم کو ترجیح دینا کفار کا کام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے باپ دادوں کی رسم کو شرعی احکام کے مقابلے میں ترجیح دینا کفار کا کام ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو غیر شرعی رسوم پر عمل کرنے کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے سب اسی طرح کرتے آئے ہیں، اور شرعی حکم بتانے والے سے کہتے ہیں کہ ہماری عمر گزر گئی، ہم نے تو کبھی ایسا نہیں سنا، تم پتہ نہیں کہاں سے نئے نئے مسئلے نکال لاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ۔ ترجمہ: اور ہم نے انہیں کتابیں نہ دی جنہیں وہ پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا بھیجا۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، اور ہم نے انہیں کتابیں نہ دی جنہیں وہ پڑھتے ہوں، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے پہلے عرب کے مشرکین کے پاس نہ کوئی کتاب آئی جس میں شرک صحیح ہونے پر کوئی دلیل ہو، اور نہ ان کے پاس کوئی رسول آیا جس کی طرف یہ لوگ اپنے دین کو منسوب کر سکیں، تو یہ جس خیال پر ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، وہ صرف ان کے نفس کا فریب ہے۔
وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ ترجمہ، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، اور یہ لوگ تو اس مال و دولت کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان پہلے لوگوں کو دیا تھا، تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، تو میرا انکار کرنا کیسا ہوا؟ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا۔ اس آیت میں کفار قریش کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنے سے ڈرایا گیا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی امتوں نے کفار قریش کی طرح رسولوں کی تکذیب کی اور انہیں جھٹلایا، اور جو قوت مال و اولاد کی کثرت اور لمبی عمریں پہلوں کو دی گئی تھی، مشرکین قریش کے پاس تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں۔ ان سے پہلے لوگ تو ان سے طاقت، قوت اور مال و دولت میں 10 گنا زیادہ تھے۔ پھر پہلے تکذیب کرنے والوں نے جب میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میں نے اپنے عذاب سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کی طاقت و قوت اور مال و دولت کوئی چیز بھی کام نہ آئی۔ تو ان کفار قریش کی کیا حقیقت ہے؟ انہیں سابقہ امتوں پر نازل ہونے والے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ ترجمہ، تم فرماؤ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ کے لیے کھڑے رہو، دو دو ہو کر اور اکیلے اکیلے، پھر تم غور و فکر کرو تو تم جان جاؤ گے کہ تمہارے ان صاحب جنون کی کوئی بات نہیں، وہ تو تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔ قل انما اعظکم بواحدہ، تم فرماؤ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اے لوگوں میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اگر تم نے اس پر عمل کیا تو تم پر حق واضح ہو جائے گا، تم وساوس و شبہات اور گمراہی کی مصیبت سے نجات پا جاؤ گے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو طرفداری اور تعصب سے خالی کر کے محض طلب حق کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے دو دو ہو کر کھڑے رہو، تاکہ باہم مشورہ کر سکو اور ہر ایک دوسرے سے اپنی فکر اور سوچ کا نتیجہ بیان کر سکے، اور دونوں انصاف کے ساتھ غور کر سکیں، اور اکیلے اکیلے کھڑے رہو تاکہ مجمع اور اژدہام سے طبیعت میں وحشت پیدا نہ ہو، اور تعصب، طرفداری، مقابلہ اور لحاظ وغیرہ سے طبیعتیں پاک رہیں، اور اپنے دل میں انصاف کرنے کا موقع ملے۔ پھر تم سوچو اور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں غور کرو کہ کیا جیسا کہ کفار آپ کی طرف جنون کی نسبت کرتے ہیں، اس میں سچائی کا کچھ شائبہ بھی ہے؟ تمہارے اپنے تجربے میں قریش میں یا پوری بنی نوع انسان میں کوئی شخص بھی اس مرتبے کا عقل مند نظر آیا ہے کہ ایسا ذہین، ایسا صاحب الرائے دیکھا ہے، ایسا سچا، ایسا پاک نفس کوئی اور بھی پایا ہے؟ جب تمہارا نفس حکم کر دے اور تمہارا ضمیر مان لے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام ان اوصاف میں یکتا ہیں، تو تم یقین جانو کہ تمہارے ان صاحب میں جنون کی کوئی بات نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور تمہیں آخرت کے عذاب سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ترجمہ، تم فرماؤ میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ مانگا ہو تو وہ تمہارے لیے، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قل، تم فرماؤ، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کفار سے فرما دیں کہ میں نصیحت و ہدایت اور تبلیغ و رسالت پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، اگر میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ مانگا ہو تو وہ تمہیں ہی مبارک ہو، اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھو، میرا اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ کرم پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے، لہٰذا وہ جانتا ہے کہ میں نے تمہیں نصیحت کرنے اور اس کی طرف بلانے پر صرف اسی سے اجر طلب کیا ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ ترجمہ، تم فرماؤ بے شک تمام پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا میرا رب حق القا فرماتا ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ، تم فرماؤ بے شک میرا رب حق القا فرماتا ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیں کہ بے شک میرا رب عز و جل اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی نازل فرماتا ہے
اور زمین و آسمان میں مخلوق سے پوشیدہ ہر چیز کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرما دے کہ میرا رب باطل پر حق کی ضرب مارتا ہے تو وہ اس کا دماغ توڑ کر رکھ دیتا ہے اور اسے مٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مخلوق سے پوشیدہ تمام چیزوں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ ترجمہ، تم فرماؤ حق آ گیا اور باطل کی نہ ابتدا رہے اور نہ لوٹ کر آئے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دے کہ حق یعنی قرآن اور اسلام آ گیا اور باطل یعنی شرک و کفر مٹ گیا، نہ اس کی ابتدا رہی نہ اس کا اعادہ۔ مراد یہ ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا اور اس کا کوئی اثر باقی نہ بچا۔ سر کے بل بت گر پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن جب تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس وقت خانہ کعبہ کے گرد 360 بت نصب تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرماتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی سے ان بتوں کو گرانا شروع کر دیا کہ جاء الحق وزهق الباطل۔ ترجمہ، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، حق آ گیا اور باطل کی نہ ابتدا رہے اور نہ لوٹ کر آئے۔ قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب۔ ترجمہ، تم فرماؤ اگر میں بھٹک جاؤں تو اپنی جان کے خلاف ہی بھٹکوں گا، اور اگر میں نے ہدایت پائی ہے تو اس وحی کے سبب جو میرا رب میری طرف بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا نزدیک ہے۔ قل، تم فرماؤ، کفار مکہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ گمراہ ہو گئے ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرما دیں اگر یہ فرض کیا جائے کہ میں بھٹک گیا تو اس کا وبال میرے نفس پر ہے، اور اگر میں نے ہدایت پائی ہے تو حکمت و بیان کی اس وحی کے سبب ہدایت پائی ہے جو میرا رب عز و جل میری طرف بھیجتا ہے، کیونکہ راہ یاب ہونا اسی کی توفیق و ہدایت پر ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سب معصوم ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی سردار ہیں۔ مخلوق کو نیکیوں کی راہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی سے ملتی ہیں۔ اس جلیل مقام اور بلند مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ دلالت کی نسبت فرضی بات کے طور پر اپنے نفس کی طرف مائل فرمائیں تاکہ مخلوق کو معلوم ہو کہ دلالت کا منشا یعنی پیدا کرنے کی جگہ انسان کا نفس ہے۔ جب انسان کو اس پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس میں دلالت پیدا ہوتی ہے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی رحمت و توفیق سے حاصل ہوتی ہے، نفس اس کے پیدا ہونے کی جگہ نہیں۔ انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا نزدیک ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا نزدیک ہے، ہر راہ یاب اور گمراہ کو جانتا ہے اور ان کے عمل و کردار سے باخبر ہے۔ کوئی کتنا ہی چھپائے کسی کا حال اس سے چھپ نہیں سکتا۔ قرآن کریم کے اعجاز سے متعلق ایک حکایت۔ عرب کے ایک مایا ناز شاعر اسلام لائے تو کفار نے ان سے کہا کہ کیا تم اپنے دین سے پھر گئے؟ اور اتنے بڑے شاعر اور زبان کے ماہر ہو کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ مجھ پر غالب آ گئے۔ میں نے قرآن کریم کی 3 آیتیں سنی اور یہ چاہا کہ ان کے قافیے پر 3 شعر کہوں۔ ہر چند کوشش کی محنت اٹھائی، اپنی قوت صرف کر دی، مگر یہ ممکن نہ ہو سکا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ وہ آیتیں قل ان ربی یقذف بالحق سے سمیع قریب تک ہیں۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ ترجمہ، اور کسی طرح تم دیکھتے جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے پھر بچ کر نکلنا ممکن نہ ہوگا، اور ایک قریب کی جگہ سے انہیں پکڑ لیا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا، اور اگر تم دیکھتے جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت کفار کو دیکھتے تو بڑا ہولناک منظر دیکھتے جب وہ موت کے وقت یا قبر سے اٹھنے کے وقت یا بدر کے دن گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ کر نکلنا ممکن نہ ہوگا، اور نہ ہی وہ کسی جگہ بھاگ کر یا پناہ لے کر اس سے نجات حاصل کر سکیں گے، اور وہ جہاں بھی ہوں گے انہیں ایک قریب کی جگہ سے پکڑ لیا جائے گا، کیونکہ وہ کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے دور نہیں ہو سکتے۔ اس وقت وہ حق کی معرفت کے لیے مجبور ہوں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ
التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. ترجمہ: اور کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے اور اب ان کی جگہ دور کی جگہ سے ایمان پا لینا کیسے ہوگا، حالانکہ وہ پہلے اس کا انکار کر چکے اور بغیر دیکھے ہی دور کی جگہ سے پھینکتے تھے. وقالوا، اور کہیں گے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب وہ مکلف ہونے کی جگہ یعنی دنیا سے دور ہو کر توبہ و ایمان کیسے پا سکیں گے، حالانکہ عذاب دیکھنے سے پہلے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں. وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاعہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب. ترجمہ: اور ان کے درمیان اور ان کی چاہت کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی جیسے ان کے پہلے گروہوں کے ساتھ کیا گیا تھا، بے شک وہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں تھے. وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اور ان کے درمیان اور ان کی چاہت کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی، یعنی کفار کے درمیان اور ان کی چاہت توبہ و ایمان قبول کرنے کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی جیسے ان کے پہلے گروہوں کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ان کی توبہ و ایمان نا امیدی کے وقت قبول نہ فرمائی گئی. بے شک کفار ایمانیات کے متعلق دھوکہ ڈالنے والے شک میں تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم قرآن پاک کی آیات میں بہت غور و فکر کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ٹھنڈا پانی پیا تو رونے لگ گئے. ان سے عرض کی گئی کہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے یہ آیت یاد آ گئی تھی، وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ جہنمی صرف ٹھنڈے پانی کی خواہش کریں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. ترجمہ: کہ ہمیں کچھ پانی دے دو یا اس رزق سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کیا کریں اور ان میں بیان کیے گئے مضامین اور دیگر چیزوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کیا کریں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم.